ہجوم کی نفسیات، فکر انگیز انشے، شارق علی، ویلیو ورسٹی۔ PIC ہسپتال پر وکیلوں کے حملے نے ہم سب کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس واقعے کی ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حملہ آور ہجوم عقل اور شعور سے مکمل طور پر ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ایسا کس طرح ممکن ہے؟ کیا اس موضوع پر سوچ و بچار مستقبل میں قوم کی حیثیت سے تحمل آمیز رویہ اختیار کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے؟ گستاف لی بون ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور فلسفی تھا جس نے ہجوم کی نفسیات کے بارے میں ایک اہم کتاب لکھی ہے۔ نام ہے دی کراؤڈ، اسٹڈی آف پاپولر مائنڈ، یعنی ہجوم اور عامیانہ نفسیات کا مطالعہ۔ وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ افراد جب ایک ہجوم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو ان کے رویے میں غیر معمولی تبدیلی کیوں آ جاتی ہے؟ آئیے اس کی بیان کی ہوئی فکر سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہجوم سے مراد افراد کا وہ مجموعہ ہے جو کسی عقیدے، نظریے، مفاد یا خیال کے مشترک ہونے کی وجہ سے وجود پاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہجوم کی نفسیات اور رویہ اور اس میں شامل لوگوں کی انفرادی نفسیات اور رویے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ فرد جو ہجوم سے باہر عام زندگی میں بہت مہذب تھا، ہجوم کا حصہ بن کر انتہائی وحشیانہ اقدامات اٹھاتا دکھائی دیتا ہے۔ لیبون کی رائے میں اس تبدیلی کی 3 بنیادی وجوہات ہیں: گمنامی، وبائی اثر اور تحریک و تجویز کی موجودگی۔ ان وجوہات سے واقف سیاستدان اور تاجر اخلاقی اصولوں سے بے پرواہ اکثر عوام کو انہی اصولوں کے تحت اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں۔ ہجوم گمنام ہوتا ہے اور اس میں شامل افراد اس غلط فہمی میں بآسانی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ انفرادی ذمہ داری اور جواب دہی سے عاری ہیں۔ موجودہ دور میں موبائل کیمرے اور CCTV فوٹیج کی موجودگی میں یہ محض خام خیالی ہے۔ ہسپتال پر حملہ آور ہجوم میں شامل لوگوں کی ہمت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے وہ کچھ کیا جس کی وہ اپنی انفرادی حیثیت میں کبھی جرأت نہ کرتے۔ شاید اخلاقی اصول یا تربیت یا قانون کی گرفت اور سزا کا خوف انہیں روکے رکھتا، لیکن کیونکہ ہجوم ان کی دانست میں گمنام تھا، اس لیے اس میں شامل لوگ نتائج سے بے پرواہ وہ کچھ کر بیٹھے جو وہ انفرادی حیثیت میں کبھی نہ کرتے۔ شخصی ذمہ داری کے خوف سے آزاد وہ گمنام ہجوم کا حصہ بن کر خود کو ناقابل شکست اور قانون کی گرفت سے آزاد محسوس کرنے لگے۔ دوسری وجہ ہے وبائی اثر، یعنی ہجوم میں شامل کسی ایک شخص کا رویہ کسی وبائی مرض کی طرح تیزی سے ہجوم کے دوسرے افراد میں پھیل جاتا ہے۔ دیکھا دیکھی کہ اس عمل کو کہ جو وبائی مرض کی طرح پھیلتا ہے بہت ساری تجارتی کمپنیاں اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں۔ اگر ایک شخص شیشے توڑنا یا آگ لگانا یا نہتے اور بے قصور لوگوں پر تشدد کرنا شروع کر دے تو باقی لوگ بلا سوچے سمجھے اس وبائی اثر کا شکار ہو کر اس رویے کی تقلید شروع کر دیتے ہیں۔ فرد کا ذاتی مفاد بلا سوچے سمجھے ہجوم کے مفاد پر قربان ہو جاتا ہے، جو ایک سنگین غلطی ہے۔ تیسری وجہ ہے تحریک و تجویز۔ انگریزی کا ایک لفظ ہے ڈیماگوگ، جو 2 یونانی لفظوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا ڈیموس یعنی عوام اور دوسرا گوگوس یعنی لیڈر۔ انسانی تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جن میں کچھ بے ضمیر لوگ عوامی تعصبات سے ہم آہنگ تحریک اور تجویز کے سبب طاقتور عوامی لیڈر قرار پائے۔ انہوں نے اپنی قوم کو جو انفرادی طور پر جرم کرنے یا کسی کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، ایک ایسی زومبی یا عقل و خرد سے عاری قوم میں تبدیل کر دیا جس نے انتہائی ہولناک جنگی جرائم سے ہاتھ رنگے، اپنے جیسے انسانوں پر وہ ظلم ڈھائے جن کا وہ انفرادی طور پر تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا مفاد پرست اور بے ضمیر لیڈر عوام کو ایک خاص طرز پر سوچنے اور محسوس کرنے کی تحریک اور تجویز دیتا ہے۔
ترغیب کے زیر اثر انہیں منافرت، تشدد اور پھر قتل و غارت گری کی سمت دھکیلتا ہے۔ ہٹلر، مسولینی اور آج کے دور کا ڈیماگوگ نریندر مودی ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ لیبون کہتا ہے کہ ہجوم کا حصہ بننے کے بعد افراد انفرادی عقل سے عاری ہو کر ہپنوٹائز اور مسمرائز چوہوں کی سی کیفیت میں اپنے ڈیماگوگ کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چلنے لگتے ہیں، اور یوں پہلے دوسروں اور پھر خود اپنی تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب آپ سے اجازت، سادہ سی اس بات کے ساتھ بلا سوچے سمجھے ہجوم کا حصہ نہ بنیے۔ آپ کی انفرادی عقل اور آپ کا شعور ہی آپ کا تحفظ ہے۔ شارق علی، ویلیو ورسٹی۔